رات کے 2 بج گئے تھے اور میں سو رہی تھی، لیکن اس بھیانک خواب نے میری آنکھیں کھول دیں۔ اٹھ کر میں بہت رونے لگی۔ جو میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری ماں کو مرے کافی سال گزر گئے تھے، لیکن وہ روز میرے خواب میں آتی تھی۔ میں دیکھتی میری امی کے پاس ایک بہت خوفناک عورت کھڑی ہے۔ کبھی ایسا خواب دیکھتی تو کبھی ایسا لگتا کسی نے مجھے پکڑ رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ آج بھی مجھے ایسا ہی خواب آیا تھا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں اس رات بڑی مشکل سے سوئی تھی۔ رابعہ، میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ ابو کی بات سن کر میں بے بسی سے انہیں دیکھتی رہی۔ ان کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کافی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا اور وہ دوسری شادی کر کے لے کر آ گئے۔ ان کی دوسری بیوی مجھے بہت عجیب لگتی تھی، لیکن میرے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا تھا۔ سب اچھا چل رہا تھا، لیکن ایک رات جب میں سو رہی تھی تو میری سوتیلی ماں کے کمرے سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ اس دن ابو گھر پر نہیں تھے۔ میں نے جب جا کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ امی ہوا میں تھی اور اس کے پاس کوئی ایک اور مخلوق تھا جو بہت ہی عجیب تھا۔ وہ آدمی تھا، لیکن وہ بھی ہوا میں تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک جنزادہ اور جنزادی ہے۔ ابو آئے تو میں نے انہیں بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھ پر ہی غصہ ہونے لگ گئے اور بولے، تمہاری نئی ماں تم سے بہت پیار کرتی ہے اور تم اس پر الزامیں لگا رہی ہو۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور خاموش ہو گئی۔ اگلے دن امی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، جو کہ اب تمہیں سب کچھ پتہ چل چکا ہے تو اب میں تم سے اصلیت نہیں چھپاؤں گی۔ میں ایک جنزادی ہوں اور تمہارے ابو پر عاشق ہوں۔ مجھے تم دونوں بہت پسند ہو، اسی لیے میں نے تمہارے ابو سے شادی کر لی ہے۔ اب میں تم سے اپنے بھائی کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ میں ان کی بات سن کر شاک ہو گئی۔ میں ان سے جھگڑا کرنے لگی کہ میں ان کے جنزادے بھائی سے شادی نہیں کروں گی۔ اس بات پر روز ہمارا جھگڑا ہونے لگا۔ ایک دن جنزادی امی نے یہ بات ابو سے کی۔ ان کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ امی نے اپنے بھائی کو انسانی روپ میں گھر بلایا۔ ابو کو وہ پسند آ گیا۔ میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ابو کو بتایا کہ وہ جنزادہ ہے، لیکن ابو نے یقین نہیں کیا اور کہنے لگے، تمہیں کوئی دماغی پرابلم ہے۔ میں نے بہت سمجھایا ابو اور سوتیلی امی کو، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور ان سے میرا جھگڑا بہت زیادہ بڑھنے لگ گیا۔ ایک رات میں نے سوچا گھر سے بھاگ جاؤں اور ایسا ہی کیا اور دوست کے گھر پر جا کر رہنے لگی۔ کسی کو یہاں کا پتہ نہ تھا۔ پھر میری ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ وہ بہت اچھا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں نے سوچا اس سے شادی کرنے کے بعد میں گھر چلی جاؤں گی۔ اس طرح گھر والے میری شادی جنزادے سے نہیں کروائیں گے۔ اس طرح میں اس لڑکے سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور ہماری شادی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں یاسر کو لے کر اپنے گھر چل دی۔ مجھے لگ رہا تھا میرے گھر والے مجھ پر بہت غصہ ہوں گے اور یاسر کو قبول نہیں کریں گے، لیکن یہاں دیکھ کر مجھے سخت حیرانی ہوئی کہ گھر والے یاسر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب اچانک سے اتنے اچھے کیسے ہو گئے؟ سوتیلی ماں بھی بہت خوش تھی۔ جب مجھے اصلیت کا پتہ چلا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ یاسر وہی جنزادہ تھا جو امی کا بھائی تھا۔ وہ مجھے دھوکہ دے چکا تھا۔ جسے میں نے انسان سمجھتی رہی وہ ایک جنزادہ تھا۔ میں اس سے طلاق نہ لے سکی کیونکہ واقعی میں اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ سوتیلی ماں اور جنزادہ کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، اس لیے مجبوراً ان کا ساتھ قبول کرنا پڑا اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ابو کو کبھی بھی پتہ نہیں چلا کہ اس گھر میں جنات رہتے ہیں۔ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی اور اللہ کا شکر تھا وہ انسان تھی۔